تمنع خصومت العدو، یہ صورت دشمن کے جھگڑے سے بچاتی ہے کہ جو شخص دن یا رات میں کسی وقت بھی 10 دفعہ پڑھے تو اس کے وہ گناہ جو نہیں چھوٹ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چھڑوا دیتے ہیں۔ اور سورہ کوثر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص روزانہ 10 دفعہ پڑھتا رہے اس کو مرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ 10 دفعہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے، بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم اپنے رزق میں بے پناہ اضافہ چاہتے ہو تو اس صورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، 10 دفعہ ہی پڑھتے رہے۔ اور کوئی خاص پریشانی ہو، خاص کوئی حاجت ہو تو اس کے لیے 313 بار پڑھی جائے۔ اسی طرح فرمایا 7ویں صورت الکافرون تمنع الکفر عند النزع، جب نزع کی حالت ہوگی یعنی جب مر رہا ہو بندہ، جب موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہو، اس وقت یہ بندے کو کفر سے بچاتی ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑا جو المیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ ساری زندگی اسلام پر گزارتے ہیں، پھر کسی نہ کسی سپیکر، کسی سننے والے کی باتوں میں آ گئے اور کوئی وظائف کرنے لگ گئے اور ایمان جو ہے وہ کفر کی حالت میں ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں کہ اس دور کی سب سے بڑی ہوشیاری یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچا کر قبر میں چلے جانا۔ اس دور کی سب سے بڑی ہوشیاری کہ ایمان جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ ہماری خواہش تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے۔ خواہشات سے کبھی بھی کوئی چیز، جیسے بندہ کہ خواہش ہو کہ میں آج بریانی کھاؤں، نہ وہ پیسے خرچے نہ کسی سے مانگے تو اس کو کیسے ملے گی؟ خواہش کیسی پوری ہوگی؟ ایسے ہی ہماری خواہش ہے کہ ہم جو ہے ایمان کی حالت میں دنیا میں جائیں تو ایمان والوں جیسے اعمال کرنے کی کوشش شروع فرما دیں۔ جو کمی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں گے، یا اللہ میرے اندر کمی ہے، یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی رہے ہیں، انہوں نے اپنے مرشد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کو لکھا کہ مجھے تلاوت قرآن پاک کا وقت نہیں ملتا۔ حالانکہ یہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے تھے اور ریڈیو پر درس، ان کا جو تفسیر معارف القرآن ہے یہ ریڈیو پر درس دیا ہوا ہے، تو ریڈیو پر درس آتا تھا ان کا، اتنی مصروف شخصیت تھی۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ بندہ جس کام کو ترجیح دیتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تمہاری اتنی مصروفیت ہے، اگر ابھی سال پڑھا رہے ہو، جب چھٹیاں ہوں گی پھر کوئی اور کام آ جائے گا، پھر اور کوئی کام، اس لیے تم قرآن پاک کی تلاوت کو ترجیح دے لو تو یہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی تلاوت کو ترجیح دے لو تو ہم بھی اپنے ترجیحات تبدیل کریں۔ ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو ہماری فکر، ہم خود ہر ایک غور کریں کہ میری صبح اٹھنے کے بعد فکر کیا ہوتی ہے، سب سے پہلے سوچ کیا آتی ہے؟ میں نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے، گھر میں ہانڈی دینی ہے، پھر دکان پہ جانا ہے، اور بندہ جب اٹھتا ہے تو سوچتا ہے فلاں کو گاہک مال دینا ہے، فلاں سے پرچیزنگ، یعنی سوچ ساری ہماری دنیا داروں والی ہے اور خواہشات ہمارے سارے مسلمانوں اور ایمان والوں کے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ترجیحات کو تبدیل کیجئے کہ سب سے پہلے اٹھیں، کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کا رزق فجر کے وقت میں لکھ دیا ہے، میری امت کا رزق فجر کے وقت میں لکھ دیا ہے، اور میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بابرکت وقت وہ فجر کے بعد کا ہے۔ تو آج ہم سب اپنے آپ پہ، میں بھی اور ہم سب اپنے آپ پہ غور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مل رہا ہوتا ہے ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان